من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں. من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کر دوں، چاہے وہ دنیا ہو یا آخرت ہو. من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے توبہ کرے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، وہ گناہوں میں ڈوبا پا ہے میں اس کو معاف کر دوں. اللہ تعالیٰ جس چیز کی ضمانت لے لیتے ہیں نا، اس کو جو تنگ کرے یا اس کو جو نقصان پہنچائے تو اللہ تعالیٰ اس کو تلاش کریں گے، یعنی مینس کہ اس کو برباد کر دیں گے. فیکبہ فی النار جہنم، اور پھر اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو، جو کہ ہم ایوری وینسڈے کو ایک ڈفرینٹ ٹاپک کور کرتے ہیں. اور آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے. بٹ بیفور آئی گو ٹو دیٹ ٹاپک، آپ لوگ ونڈر کر رہے ہوں گے کہ یہ کیا چیز پڑی ہوئی ہے. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو شو سم تھنگ ٹو یو گائز، جو کہ وائی سی شاپ کا ایک بڑا امیزنگ پروڈکٹ ہے. اینڈ دس از اٹ 2023 کا یوتھ کلب کا پلانر الحمدللہ. اور میں اینڈ میں انشاءاللہ اس کی انباکسنگ کر کے آپ کو دکھاؤں گا اس میں کیا ہے. سو ٹوڈیز ٹاپک از ڈیلی روٹینز میں دیر آر سم اسپیشل مومنٹس جن کا ہم بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں. واٹ آر دوز اسپیشل مومنٹس؟ میں ابھی ریسنٹ ٹرپ پہ گیا تھا مکہ اور مدینہ. وہاں سنس ڈسٹریکشنز نہیں تھیں، ایک انسان فوکسڈ ہو کے وہاں پہ کیا ہوتا ہے، تو سبحان اللہ اس جگہ پہ انسان کو ان اسپیشل مومنٹس کی ریئلائزیشن ہوتی ہے. اور پھر حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے ڈیلی روٹینز میں اپنے کنٹری اپنے سٹی میں ہوتے ہیں، وائی کینٹ وی ٹیک بینیفٹ آف دوز اسپیشل مومنٹس ان آر ڈیلی روٹینز، جو کہ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، ہم جو چاہتے ہیں ہمیں وہ نصیب ہو جائے، اور ہماری آخرت بھی بہتر کر دے. سو اپرچونیٹیز دیٹ آر پریزنٹ ان ایوری سنگل ڈے جس کا ہم بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں. اور ان اپرچونیٹیز کا بینیفٹ ان لوگوں نے اٹھایا دوز ہو ور دا بیسٹ آف ہیومنز اینڈ دے یوز ٹو فالو اٹ، دا پیپل آف مدینہ. اور ان میں سے ایک اسپیشل مومنٹ وہ ہے جو تقریباً سارا مدینہ اس اپرچونیٹی کو یوز کیا کرتا تھا. اگر ہم کرونالوجیکلی بات کریں صبح سے لے کے رات تک، تو وہ ٹائم ہے کہ جب ابو زناد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فجر سے پہلے کا جو ٹائم تھا، مدینہ میں پورے مدینہ میں ہر گھر سے قرآن کی آواز آ رہی ہوتی تھی. somebody and someone was reciting قرآن in the house. اور کچھ بھی ہمیں چاہیے ہوتا تھا تو ہم رات کو لاسٹ حصے میں بھی جا کے کسی سے کوئی چیز لے لیا کرتے تھے. کیوں؟ بیکاز وی نیو کہ everybody is awake at this last part of the night. سبحان اللہ. اور صحابہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے کمپینینز میں سے کسی کو نہیں جانتے جو اس حصے میں سے کچھ نہ کچھ اخذ نہ کرتا اور لیتا نہ ہو. طاؤوس بن کیسان الیمانی بڑے تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ I don't remember seeing anyone sleeping in the later part of the night in مدینہ. ہم لوگ بڑی مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں. جسٹ امیجن اللہ تعالیٰ ہمیں خلافت دے دے اس کائنات پہ، تو ہم تو وہ لوگ ہیں جو کہ حسد اور بغض پالنے والے ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں جو دنیا کی لالچ اختیار کرنے والے ہیں. ہم اس خلافت تک کریں گے کیا، اور ہم کیسے اس کو دین کو نافذ کریں گے اور دین پہ عمل کریں گے جب ہمارے حالات اتنے خراب ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین. بے شک متقی جو ہوں گے نا، وہ اللہ کی ہیونز میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ جو ان کو عطا کرے گا وہ اس کو لے رہے ہوں گے. انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اس سے پہلے وہ محسنین تھے. یعنی محسن کون ہوتا ہے؟ جو ایکسیلنس کے درجے کو اختیار کرتا ہے، جو صرف فرض پہ نہیں رہتا بلکہ نیکسٹ سٹیج پہ جاتا ہے. وہ فرائض کے علاوہ سنت، نوافل اور اسپیشلی قیام اللیل کو اختیار کیا کرتے تھے. اور اسی کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَحْجَعُونَ، اور وہ رات کو بڑا
تھوڑا حصہ سویا کرتے تھے اور اکثر حصہ جاگا کرتے تھے. وبالاسحار هم یستغفرون، اور وہ سحری کے ٹائم پہ یعنی فجر سے پہلے کے ٹائم پہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے. اگر کسی نے جنتیوں کی کوالٹی پڑھنی ہے نا، جس چیز نے جنتیوں کو ڈفرینشیٹ کیا نارمل ہیومن بینگ سے، وہ یہی ہے کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ وہ رات کو بڑا تھوڑا سوتے تھے. اور ہم لوگ امیجن ہمارا کیا حال ہے. امام حسن البصری رحمہ اللہ احنف بن قیس سے بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں جنتیوں کی کوالٹیز پڑھتا ہوں تو میں اپنا امن شمار نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو بہت رات کو تھوڑا سویا کرتے تھے، وہ تو بہت زیادہ ایکسرٹ کرتے تھے عبادات میں، وہ تو اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے تھے. اور جب میں جہنمیوں کی کوالٹیز کو ریڈ کرتا ہوں تو وہ تو اللہ اس کے نبی کا انکار کرنے والے تھے، قیامت کے دن کا انکار کرنے والے تھے، بعث بعد الموت یعنی اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے. تو میں اپنے آپ کو دونوں میں نہیں پاتا. تو جب میں نے قرآن کھول کے دیکھا تو میں نے اپنے آپ کو نا اس آیت میں پایا خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ انہوں نے اپنے نیک اعمال و گناہوں کے ساتھ مکس کیا ہوا تھا. کبھی وہ نیکی کرتے تھے، کبھی وہ گناہ کرتے تھے. تو پھر احنف بن قیس کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اپنے آپ کو ان لوگوں میں سے بناؤ جو کم از کم جو اوپر والی باؤنڈری ہے، جو نیک لوگ ہیں ان کی باؤنڈری میں تو آ جائے، کم از کم ان کی جورسٹکشن میں، ان کی کم از کم ان کے ساتھ میں تو آ جائے. بے شک ان جیسا نہ بنے لیکن قریب قریب تو ہونا ان کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون رب من العبد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے قریب اپنے بندے کے کب ہوتے ہیں؟ فی جوف اللیل الآخر، رات کے آخری حصے میں، جو لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ ہے. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّنْ أَذَكَرَ اللَّهَ، اگر تمہیں ہو سکتا ہے کہ تمہارے دن استطاعت ہے کہ تم اٹھ کے اللہ کا ذکر کرو فی تلک الساعۃ فکن، تو پھر ان ساعات میں ان مومنٹس کو کبھی مس نہ کرو، کیونکہ یہ قربت اللہ تعالی، یہ اللہ کے قریب ہونے کا باعث ہے. تو ان مومنٹس کو، ان اسپیشل مومنٹس کو ہم لوگ کتنا مس کرتے ہیں. ابو امامہ الباہلی نے سوال کیا رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا سب سے بہترین ہے؟ کون سی دعا وہ ہے جو قیل یا رسول اللہ ایو دعائی اسمع، یا رسول اللہ کون سی دعا ہے جو سنی جاتی ہے؟ یعنی اسمع، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سنتے ہیں، یہاں اسمع سے مراد ہے جو قبول کی جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا قال جوف اللیل الآخر ودبر الصلوات المکتوبات، رات کے جو آخری حصے میں جو دعا کی جاتی ہے نا وہ سنی جاتی ہے اور وہ قبول کی جاتی ہے، اور نماز کی جو آخر میں دعا کی جاتی ہے وہ بھی قبول کی جاتی ہے. دوسرے پورشن میں ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن پہلی بات، رات کا جو آخری حصہ ہے کتنا اسپیشل ہے ہماری زندگیوں کا، اور میں اور آپ اس مومنٹ کو کتنا ویسٹ کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر رات کے تیسرے حصے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح اس کے شان کے لائق ہے آسمان دنیا پہ تشریف لے کے آتے ہیں میرے اور آپ کے لیے، اور اعلان کرتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں. اللہ اکبر، ہمیں سے کون شخص ہے جو ان اپرچونیٹیز کو یوز کر لے. من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کر دوں، چاہے وہ دنیا ہو یا آخرت ہو. من یستغفرنی فاغفر اللہ، کون ہے جو مجھ سے توبہ کرے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، وہ گناہوں میں ڈوبا پا ہے میں اس کو معاف کر دوں. صحیح بخاری کی 1145 اور صحیح مسلم کی 758 نمبر حدیث ہے. ہم میں سے کون شخص ہے جو ان مومنٹس کو ویٹ کرے گا؟ اینڈ سبحان اللہ، آج کل کا جو ٹائم ہے ونٹرز اٹس ایزیئر. امام حسن البصری کہتے ہیں کہ جو سردیاں ہیں یہ تو مسلمانوں کے دن ہیں کہ جس میں روزہ رکھنا آسان اور قیام کرنا بھی آسان ہوتا ہے، کہ لمبی راتیں انسان رات کو 8 بجے سو جائے، 9 بجے سو جائے، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اور اس کی آنکھ نیند پوری ہو جاتی ہے اور وہ رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے. سو ایز کمپیئر ٹو سمرز اٹس ایزیئر. اور سمرز میں دیکھیں سبحان اللہ کبھی کبھی 3:30 بجے، 3:45 بجے فجر کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، اور آج کل 6:10 پہ فجر کی جماعت ہو رہی ہے یا 6:30 بجے فجر کی جماعت ہو رہی ہے. تو ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے. جب ہم گرمیوں میں لیٹ سو کے صبح فجر پہ اٹھ سکتے ہیں تو ہم سردیوں میں جلدی سو کے تہجد کے لیے کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ اٹس آل اباؤٹ دا مائنڈ سیٹ، اٹس آل اباؤٹ پلاننگ. اف یو فیل ٹو پلان وی پلان ٹو فیل. سو دا ٹرک از ٹو سلیپ ارلی، رات کو جلدی سونا. اور
جو شخص ابھی تک نہیں شروع کر پایا اس کو چاہیے کہ وہ کم از کم 2 رکعت سے شروع کرے، صرف 2 رکعت ہی ادا کر لے، کافی ہے اس کے لیے. وہ بس 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، فجر کی اذان سے 15 منٹس پہلے. اور فجر کی اذان یعنی فجر کا نماز کا ٹائم داخل ہونے سے آپ اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس سے آپ 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، اٹھ کے وضو کریں، کم از کم 2 رکعت اور وتر ہی پڑھ لیں. اینڈ دین وین یو اسٹارٹ پریئنگ اٹ یو ول فیل اٹس لیس. مجھے تو دعا کا سی ٹائم نہیں مل رہا، مجھے تو قرآن مزید پڑھنا ہے. اینڈ دین یو ول وانٹ مور اینڈ مور اینڈ مور، اینڈ پھر آپ کے لیے آدھا گھنٹہ اور گھنٹہ بھی کم ہو جائے گا، اور پھر آپ کے لیے 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے بھی کم ہو جائیں گے. اینڈ دین یو ول اسٹارٹ لونگ اٹ. اور جو شخص بہت ٹرائی کرنے کے بعد، ان ورسٹ کیس میں بات کر رہا ہوں، نہیں پڑھ پایا آج تک، تو کم از کم وہ اسٹارٹ تو اسے کرے کہ سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد کچھ رکعتیں پڑھ لے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو تلقین کی تھی کہ تم رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو، تو اللہ کے صحابہ کو تلقین کی. اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں ایک بیسٹ فرینڈ جو اپنے بیسٹ فرینڈ کو نصیحت کرتا ہے نا، بڑی کمال کی ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسٹ فرینڈ تھے جبریل علیہ السلام، ملائکہ میں سے. تو انہوں نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرف المؤمن قیام اللیل. مومن کا جو شرف ہے نا، عزت ہے، آنر کس چیز میں ہے؟ قیام باللیل، قیام باللیل، رات کے اٹھنے میں، قیام کرنے میں. وعزہ استغنا عن الناس، اور اس کی عزت کس چیز میں؟ کہ وہ لوگوں سے بے پرواہ ہو. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں، اپنے قریبی لوگوں کے بارے میں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا. ان کے جو پہلو ہیں نا وہ بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں. اور جو شخص ہم میں سے جنت میں جانا چاہتا ہے سلامتی کے ساتھ وہی کام کرے. افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. سلام کو عام کرو، اپنے رحم کے رشتوں کو پورا کرو، ان کو نبھاؤ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. تدخل الجنت بالسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص رات کو 10 آیات بھی پڑھ لیتا ہے نا قیام اللیل میں، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کی 11 آیات ہیں، جو قیام اللیل میں 10 آیات پڑھ لیتا ہے وہ نیگلیجنٹ، غافل لوگوں میں سے نکال دیا جائے گا. اور جو 100 پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ڈیووٹ ورشپرز میں لکھ دیا جائے گا کہ وہ یعنی عابدین ہے، وہ عبادت گزار ہیں. اور جو 1000 آیات پڑھتا ہے وہ مقنطرین میں سے لکھ دیا جائے گا. یعنی دوز مقنطرین مینس کہ جو کنتار گیدر کر رہے ہوتے ہیں، دوز ہو آر گیدرنگ کنتار. کنتار کیا ہے؟ عربی لینگویج میں ڈفرنٹ روایت آتی ہیں. 4000 دینار کے گولڈ کوائنس کو کنتار بولتے ہیں. سبحان اللہ. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اٹ از ہیوج اینڈ ان نون اماؤنٹ آف منی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر ایک بول کی سکن لے لیں نا آپ، اس میں جتنا گولڈ آتا ہے وہ کنتار ہے. اور طبرانی میں ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 1 کنتار خیر من الدنیا وما فیہا، وہ اس دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. تو جو 1000 آیات کی تلاوت کر لیں. سبحان اللہ. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ ملک سے سورہ ناس تک 1000 آیات بن جاتی ہیں، بلکہ اسے اوپر ہی جان شاید. تو سبحان اللہ، ہمیں ان اپرچونیٹیز کا استعمال کرنا چاہیے. اور یاد رکھیں، جس نے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو نہیں دیکھا نا، تو وہ انہیں خوبصورتی کو مس بھی نہیں کرتا، رائٹ. اور جس نے رات کو اٹھ کے رونے کی لذت کو نہیں دیکھا نا، اور قرآن پڑھنے کی لذت کو نہیں دیکھا، وہ ہی کی ناٹ ایکسپیرینس مسنگ اٹ. سو اس چیز کو اویل کریں. پہلی چیز، پہلی ٹپ. دوسری، جو دن میں اپرچونیٹی ہمارے پاس، وہ کیا کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں کبھی ریفیوز نہیں کی جاتی. اثنتان ما تردان، 2 things are never refused. الدعاء in the نداء، پہلی چیز اذان کے وقت دعا کرنا، اللہ اکبر. اور دوسری ہے جب بارش ہو رہی ہو. میں اور آپ ہماری زندگیوں میں کم از کم 5 ٹائم تو اذان ہوتی ہے نا. اور ماشاءاللہ ہم تو مسلم ملک میں رہتے ہیں تو کتنی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، الحمدللہ. تو جب اذان ہو رہی ہو اس ٹائم دعا کرنا. اور میں اور آپ کتنے غفلت سے اس اذان کو سن رہے ہوتے ہیں، اور نہ تو اس کا جواب دیتے ہیں اور نہ اس ٹائم دعا کرتے ہیں. یہ صحیح جامع کی آتھینٹک حدیث ہے 3078. میں اور آپ ہم کیوں دعا نہیں کرتے اس ٹائم؟ اللہ کی فرمایا اثنتان ما تردان، 2 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں کی جاتی. ایک اذان کے ٹائم پہ فرمایا
اذان کے ٹائم پہ جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی. اینڈ سبحان اللہ, چلے فجر میں اگر کوئی انسان سو رہا ہے اذان کے ٹائم پہ اور وہ جنتوں کے بڑے درجات نہیں لینا چاہتا, تو کم از کم ظہر عصر مغرب اور عشاء کی تو اذان ہو, ان کے اس کو جاگتے ہوئے ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کو چاہیے کہ اس اذان کو غور سے سنے اور اس ٹائم دعا کرے اللہ تعالیٰ سے. ہاں اذان کا جواب بھی دے, اور اس کے بعد جو دعا پڑھنا مسنون ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ وہ بھی پڑھے, لیکن اذان کے ٹائم دعا لازمی کریں. وی شوڈنٹ مس دس اپرچونیٹی. اینڈ ہاؤ نیگلیجنٹ آر وی. گھر میں بیٹھے ہیں, اذان ساتھ مسجد ہو رہی ہے, اذان کی آواز آ رہی ہے, اینڈ وی نیور میک دعا, اینڈ دین وی آر ان نیڈ آف آل دا دعاز, اینڈ دین وی سے کہ اللہ دعائیں قبول کر, بٹ وی مس دیز بیوٹیفل اپرچونیٹیز. یہ ڈیلی روٹینز ہیں جو ہمیں اختیار کرنی ہے اپنی زندگیوں میں, یہ گولڈن ٹپس ہیں. اور اس کے بعد سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے بعد اگر یعنی وہ جو تم نے اگر مس چلو کر ہی دی ہے, الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ, وہ دعا جو اذان اور اقامت کے بیچ میں کی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی, وہ رد کی ہی نہیں جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے فرما رہے ہیں. قالوا, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فماذا نقول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ پھر کیا کریں, کیا مانگیں؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ ترمذی کی 3594 نمبر حدیث ہے. تو عافیت کا سوال کرو. اور بھی دعائیں کی جا سکتی ہیں. میں اور آپ اذان کے بعد چلنگ کر رہے ہیں, موبائل پہ بیٹھے ہیں, یوز کر رہے ہیں موبائل کو, آرام سے اٹھے, لیٹ وضو کیا اور تکبیر اولیٰ کو مس کر کے پہنچے نماز میں, لا الہ الا اللہ. جو شخص مسجد میں جاتا ہے اس کو چاہیے کہ مسجد میں جلدی جائے اور دعائیں کرے. جو خاتون گھر میں بیٹھی ہے وہ اذان کے ٹائم پہ بھی اور اذان کے بعد جب تک جماعت نہیں ہو رہی دعائیں کرتی رہے. یہ دعاؤں کی قبولیت اوقات ہیں اور ہم کتنے آسانی سے ان کو ضائع کر دیتے ہیں. And we are missing out on such a big opportunity. La ilaha illallah. So go masjid early. اور سسٹرس کے لیے make dua in the house. اور ایک اور اپرچونیٹی اس کے بعد جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر, اور ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں ہم اپنی سب سے خوبصورت اور اپنی جو ماتھا ہے, جو آنریبل چیز ہے جس کو ہم جھکنے نہیں دیتے لوگوں کے سامنے, ہم اللہ کے سامنے زمین پہ لگا دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے. اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء. سب سے محبوب چیز جو اپنے رب کو ہے وہ کیا ہے, یا جب سب سے قریب انسان اپنے رب پہ کب ہوتا ہے, جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو اللہ کی فرمایا فاکثر الدعاء, کثرت سے دعا کرو. اور ہم 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ 8 دفعہ 10 دفعہ ایون اور جتنے دفعہ پڑھیں, لیکن بس سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی 482 نمبر حدیث ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے دعائیں کریں, چاہے وہ قرآنک دعائیں ہیں یا وہ احادیث میں آتی ہیں. قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا, لیکن قرآنک دعائیں ہم کر سکتے ہیں. شیخ السمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے. تو دعا کر یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے, اللہم اغفر لی. جتنی بھی دعائیں ہیں عربی میں انسان مانگے تو کثرت سے دعائیں مانگے. اور ایک اور حدیث, ابو موال بالی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ پوچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا اللہ تعالیٰ سنتے ہیں؟ تو پہلے ہم نے ذکر کر لیا تھا جوف اللیل الاخر, جو رات کے آخری حصے میں کی جاتی ہے. اور دوسرا پارٹ وَدُبُرَ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَاتِ, اینڈ بائی دا اینڈ آف ایوری پریئر. دبر کا لفظ جب بھی آتا ہے تو جب نماز کے بارے میں آیا ہے اور دعا کے بارے میں خاص طور پہ, تو میں پورے اس ڈسکشن کو سمرائز کر رہا ہوں اور وہ شیخ السمین کے فتویٰ سے بتا رہا ہوں کہ جب بھی دبر صلات کا جو ٹرم یوز کی گئی ہے, تو جب دعا کی بات ہو رہی ہے تو وہ نماز میں سلام پھرنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. اور جب اذکار کی بات ہو رہی ہے, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی رسول کو معاذ بن جبل کو فرمایا کہ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں, میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں, تو تم فی دبر الصلاۃ یعنی نماز کے آخر میں یہ پڑھا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اب چونکہ یہ ذکر ہے تو اس سے مراد نماز کے فوراً بعد. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی بات کریں تو یعنی نماز سے بالکل سلام پھرنے سے پہلے. یہ شیخ السمین نے اس پوری ڈسکشن کو سمرائز کیا رحمہ اللہ, کیونکہ قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ, جب تم نماز ختم کر دو اللہ کا ذکر کرو.
ذکر از آفٹر صلاح. اور بہت سارے اذکار میں دعائیں بھی ہیں ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دا آئرنی از اینڈ ایک جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو تشہد میں کا آخری حصہ ہے اس میں ہم بس ایک دعا پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں. وی آر مسنگ اے لاٹ آن دس اپرچونیٹی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میں جو تمہیں دعا پسند آتی ہے تم وہ کرو. عام طور پہ ہمارے ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ ہم وہ ایک دعا جو ہے رٹی رٹائی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی یہ کر سکتے ہیں، لیکن اور بھی تو مانگیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 چیزوں سے پناہ مانگو: قبر کے عذاب سے، موت کے عذاب یعنی زندگی موت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگو. اس طرح کی جتنی دعائیں آپ کر سکتے ہیں کریں. جو دعا چاہتے ہیں آپ سلام پھیرنے سے پہلے کریں. اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں ایک عجیب سی بات آئرنی یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے ہم دعا نہیں کرتے اور سلام پھیرنے کے بعد اجتماعی سب لوگ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، جو کہ صحابہ کرام کے دور میں نہیں ہوا کرتا تھا. اجتماعی دعا ہاتھ کھڑے کر کے کہہ رہے ہیں، نہیں، وہ دعائیں سلام پھیرنے سے پہلے کیا کرتے تھے، اور سلام پھیرنے کے بعد اذکار جن میں کچھ دعائیں بھی ہیں: اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اور آیت الکرسی اور باقی اذکار. دس شوڈ بی ڈن بیفور سلام. اور دعائیں کریں کثرت سے. اور اس کے بعد دیکھیے، اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ نماز کے بعد، نماز کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد دعا کرنا افضل ہے، قرآن پڑھنا افضل ہے، یا اذکار کرنا افضل ہے، تو شاید آپ اسے کہیں ہاں قرآن پڑھنا افضل ہے شاید. تو صحیح آنسر یہ ہے کہ اذکار کرنا سب سے زیادہ افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ سنت سے ثابت ہوتے ہیں نماز کے بعد اذکار کرنا. اور جب اپنے اذکار کر لیے اس کے بعد بے شک آپ دعا کریں یا قرآن کی تلاوت کریں یا جو مرضی کرنا کریں. سو جو چیز سنت سے ثابت ہے وہ سب سے بہترین اور افضل ہے. تو ہمیں یہی چاہیے کہ ہم یہ کام کریں. ایک اور مارننگ ہیبٹ جو کہ ہمیں کرنی چاہیے اور جو اپرچونٹی ہے اللہ تعالیٰ کی ذمت میں، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آنے کی، وہ یہ کہ نماز فجر بعد نماز سے پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی الصبح، کہ جس نے صبح کی فجر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، یعنی فہو فی ذمت اللہ، وہ اللہ کی ذمہ ہے، اللہ کی پروٹیکشن میں ہے. فلا یطلبنکم اللہ فی ذمتہ بشیء فیدرکہ، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی ضمانت لے لیتے ہیں نا، اس کو جو تنگ کرے یا اس کو جو نقصان پہنچائے تو اللہ تعالیٰ اس کو تلاش کریں گے، یعنی مینس کہ اس کو برباد کر دیں گے. فیکبہ فی النار جہنم، اور پھر اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے. جو شخص فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ہے، اور جو شخص انسان یا شیطانوں میں سے اس کو ڈسٹرب کرنا چاہے یا اس کو تکلیف پہنچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑیں گے، نہ ہی دنیا میں نہ آخرت میں. صحیح مسلم کی حدیث ہے 657. تو فجر کی نماز کو با جماعت پڑھنا سیکھیں. اور نماز کے پڑھنے کے بعد ایک اور ڈیلی ہیبٹ کہ سینگ سبحان اللہ و بحمدہ 100 ٹائمز مارننگ اینڈ ایوننگ میں. جو شخص یہ پڑھ لیتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس شخص سے بہتر کسی اور کے اعمال نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. سوائے اس شخص کے جو اس سے بھی زیادہ پڑھ کے آئے گا سبحان اللہ و بحمدہ. سم ٹائمز وی تھنک کہ بس یہ چھوٹے سے اعمال ہیں، وی بلیٹل دیز ایکشنز، بٹ سبحان اللہ یہ حشر کے دن ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور وہ جو یہ عمل کر کے آئے گا. اچھا، کچھ کوئکلی ایسی ہیبٹس بھی جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے وداؤٹ مینشننگ دیئر ڈیٹیلز اینڈ ان دس لیکچر آن اے بریف نوٹ انشاءاللہ. وہ یہ کہ سونے سے پہلے وضو کر کے سونا اور 2 رکعات پڑھ کے سونا، اس کے بڑا اجر ہے. کوشش کرنا ہر نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھنا. خواتین اپنے افضل وقت میں فجر کی تمام نمازیں پڑھیں سوائے کہ عشاء کی نماز کے. عشاء کی نماز لیٹ پڑھیں، وہ زیادہ افضل ہے. اور لیٹ بھی اتنا نہیں کہ نصف رات 11:30 بجے سے پہلے پڑھ لیں. مسواک کا استعمال کرنا ہر نماز سے پہلے. صبح اور شام کے اذکار کرنا. جیسی انسان کی آنکھ کھلے سورہ آل عمران کی آیات کی تلاوت کرنا، یہ اللہ کی نبی کی سنت تھی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. وہ اپنی زندگی میں نا برکتوں کو دیکھے گا، اپنی زندگی میں خوشیوں کو دیکھے گا. پھر جو شخص کر سکتا ہے وہ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا رہے اور اشراق کے 15 منٹ بعد تک جب سورج طلوع ہوتا ہے 2 رکعتیں پڑھ لے یا 4 پڑھ لے، اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے.
آپ روزانہ نہیں کر سکتے، آپ ہفتے میں 1 دفعہ کر لیں، آپ ہفتے میں 2 دفعہ کر لیں. 12 رکعتیں جو کہ سنن رواتب ہے وہ پڑھنا، جو فجر سے پہلے کی 2 سنتے ہیں، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2. جو یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں محل تیار کرتے ہیں. 100 times لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھنا. اس کے بڑے ریوارڈز ہیں، حدیث پہ آپ گوگل کر لیں آپ کو مل جائیں گے. islamqa.info ایک ویب سائٹ ہے، اس پہ آپ کو اس ڈیٹیلز مل جائیں گی. جو شخص 4 سنتیں ظہر سے پہلے پڑھتا ہے اور 4 ظہر کے بعد پڑھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں. جو شخص عصر سے پہلے 4 سنتیں ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پہ واجب ہو جاتی ہے. جو شخص عشاء کے بعد 4 سنتیں، ویسے سنتیں یوزلی 2 کر کے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مثنا 2 کر کے، لیکن جو عشاء کے بعد 4 سنتیں اکٹھی پڑھتا ہے، یعنی 2 کے بعد سلام پھیرے بغیر 4 کے بعد سلام پھیرتا ہے، یعنی 4 اکٹھی پڑھتا ہے، it is as if he has prayed these 4 sunnah in لیلۃ القدر. مختلف احادیث کو جمع کیا جائے تو یہ حدیث جو ہے نا اس کی اتھینٹسٹی ہمیں ملتی ہے. بہت ساری ضعیف روایت بھی ہیں مگر وہ حسن لغیری کے درجے تک، اور محدثین نے اس کی یہ بیان کیا کہ یہ جائز ہو جاتی ہے. سو اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا تو کم از کم جو میں نے ساری آج باتیں کی ہیں کم از کم ان میں سے شارٹ لسٹ کر لیں 3، کہ آج کے بعد میں نے قرآن ہر نماز کے بعد یا اس سے پہلے 10-15 منٹ پڑھنا ہے. کوشش کریں پہلے دعائیں کریں اذان سے نماز تک، اور نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کریں 10 منٹ ہر نماز سے. امیجن اگر آپ 10 منٹ دے دیں ہر نماز پہ تو 50 منٹس بن جاتے ہیں. چلیے اگر آپ فجر یا مغرب یا جو بھی نماز آپ کی 2 بزی ہیں تو 30 منٹس بنتے ہیں کم از کم. قرآن کو ٹائم دیں، قرآن کو ٹائم دیں. نمبر 1. نمبر 2، آپ تہجد کی نماز اپنے آپ پہ لازم کر لیں. نمبر 3، جو مرد ہیں وہ باجماعت نماز کو، اور خواتین اول وقت میں نماز کو پڑھنے کا ارادہ کریں. کم از کم ڈیلی 3 رول تو اپنا سیٹ کر لیں. جو 5 کر سکتا ہے وہ 5 کرے، اور جو میں نے بہت ساری بتایا جو یہ سب کر سکتا ہے وہ سب کرے، لیکن ایٹ لیسٹ اسٹارٹ وتھ سم تھنگ. اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کریں، اور یہ دعا کریں اللہم انی اسألک فعل الخیرات، یا اللہ میں تجھ سے نیکیوں کا سوال کرتا ہوں، خیر کا سوال کرتا ہوں، وترک المنکرات، اور میں گناہوں کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں، وحب المساکین ان تغفر لی وترحمنی، اور مساکین سے محبت کا سوال کرتا ہوں تاکہ تو مجھ پہ رحم کرے اور مجھے معاف کر دیں. اور ایک اور بڑی کمال کی دعا، اللہم اصلح لی دینی الذی عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی. یہ اگلے جو بات ہے نا یہ نوٹس کرنے والی ہے. واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، یا اللہ میری زندگی کو بڑھا دے ہر خیر میں. واجعل الموت راحۃ لی من کل شر، اور میری موت کو راحت دے دے، اور مجھے میری موت کو بچا لے ہر قسم کے شر سے. تو اللہ تعالیٰ سے نا دعا کریں، اور اپنے ڈیلی روٹینز میں، اپنے ڈیلی اسکیجول میں ان چیزوں کو شامل کریں. پھر آپ دیکھیں آپ کو جینے کا مزہ آئے گا انشاءاللہ، آپ کی زندگی میں برکت ہوگی انشاءاللہ. اور ہر قسم کی دعا جب اگر ہماری اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں تو ہماری قبول ہونا شروع ہو جائے. کتنے ہی مشائخ، کتنے علماء، کتنے ہی نیک اور صالحین لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جب اذان کے وقت جو دعا مانگی ہماری قبول ہوئی. ہم نے اذان اور اقامت کے بیچ میں جو دعائیں کی ہماری آج تک قبول ہوئیں. And we are missing such wonderful golden opportunities, $1 billion opportunities, and wasting them. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. بارک اللہ فیکم. چھوٹی سی بات ہوئی ہے کہ دس از یوتھ کلب کا پلانر الحمدللہ 2023 اینڈ دس از بیوٹیفل. اس پلانر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے کوٹس ہیں، ایجنڈاز، منتھلی ایجنڈاز، کیلنڈرز، ٹو ڈو لسٹس، دعا ٹریکرز، آپ کے بجٹ ٹریکرز لکھے ہوئے ہیں، آپ کے سروائیول کے لیے کیا ضروری ہے، آپشنل کیا ہے، ایکسٹرا کیا ہے، نیڈ کیا ہے، ایکسٹراز کیا ہیں. اینڈ سبحان اللہ یو کین سی آل آف دیم. ہیبٹ ٹریکرز ہیں، گریٹیٹیوڈ شیٹ ہے کہ دس منتھ آئی ایم گریٹفل فار، اور اپنی لکھیں پیپل آئی ایم گریٹفل فار جن کو میں نے شکریہ ادا کرنا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اللہ کا شکر، جو انسان کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. I am capable because Allah has blessed me with، اور دعائیں لکھیں. And this is a beautiful thing that Youth Club کی جو پبلیکیشن ٹیم has produced الحمدللہ. Again آیات لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا تم میرا شکر کرو گے اتنا ہی میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا. So beautiful quotes
ایجنڈاز فار ایوری منتھ, ٹو ڈو لسٹ اگر آپ اس کو لینا چاہیں. اس کے ساتھ یہ مارکرز بھی ہیں, ساتھ یہ یوتھ کلب کا پین بھی ہے, سگنیچر پین. اینڈ دین اس کے ساتھ ساتھ امیزنگ اسٹکرز بھی ہیں ماشاء اللہ, یو کین سی دیم. یوتھ کلب کے مرچنڈائز کا اسٹکر ہیں اور زبردست قسم کے اسٹکرز ہیں. یو کین پیسٹ دیم آن یور نوٹ بکس اور یور planner. Beautiful. So this is beautiful stuff. You can get it from YC shop. Okay, just Instagram pe likh lein Youth Club YC shop official. Inshallah you will find it there. And I want most of you to get this. Inshallah ye Pakistan mein available hai. I think abroad bhi hai. You can check with them. Inshallah just DM them. Inshallah. May Allah bless you all ji. Barakallahu feekum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.